اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا؟ تو نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا؟ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا؟ تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا؟ تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ اسلام پہ خود اپنا لہو رنگ میں بہاؤ، سینے پہ سنا شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیمبر کی تہے خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس رازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو،
اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ رکھتے نہیں تم اس کی خبر ہے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے، نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آنا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین،
لٹ گئی بنت نبی ہائے حسین، دیکھ کیا تم پہ چلی ہائے حسین، اے حسین ابن علی ہائے حسین، میں تو برباد ہوئی ہائے حسین، مقدم ہائے میرے لال کو پانی نہ ملا، مقدم ہائے میرے لال کو پانی نہ ملا، کرتی ہوں میں آہو بکا ہائے حسین، کرتی ہوں میں آہو بکا ہائے حسین، تیز در تیز گلے ہائے حسین، میرے بچوں کے رہے ہائے حسین، غم کے طوفان اٹھے ہائے حسین، میرے گلشن کے لیے ہائے حسین، کربلا دشت بلا گھر میرا برباد کیا، کربلا دشت بلا گھر میرا برباد کیا، تو نے مجھے لوٹ لیا ہائے حسین، تو نے مجھے لوٹ لیا ہائے حسین، تجھ کو پانی نہ ملا ہائے حسین، رہ گیا سوکھا گلا ہائے حسین، قتل آزاد نے کیا ہائے حسین، کربلا خاک اڑا ہائے حسین، تیرے مہمانوں پہ یہ ظلم و ستم ٹوٹ پڑے، تیرے مہمانوں پہ یہ ظلم و ستم ٹوٹ پڑے، ابن علی مان گئے ہائے حسین، ابن علی مان گئے ہائے حسین، مر گیا ابن حسن ہائے حسین، ٹکڑے ٹکڑے ہے بدن ہائے حسین، بیوہ ایک شخص کی دلہن ہائے حسین، کیوں نہ ہو رنج و محن ہائے حسین، پھول سے لے کے گرے آنکھ سے آنسو کی طرح، پھول سے لے کے گرے آنکھ سے آنسو کی طرح، قلب و بلا ظلم ہوا ہائے حسین، قلب و بلا ظلم ہوا ہائے حسین، ٹوٹی سینے میں سنا ہائے حسین، مر گیا لال جوان ہائے حسین، نالا کرتی رہی ماں ہائے حسین، ڈھونڈنے جاؤں کہاں ہائے حسین، اکبر خستہ جگر کس کی لگی تجھ کو نظر، اکبر خستہ جگر کس کی لگی تجھ کو نظر، باقی نہیں ہائے خبر ہائے حسین، باقی نہیں ہائے خبر ہائے حسین، خون کانوں سے بہا ہائے حسین، اس کا دامن بھی جلا ہائے حسین، مر گئے اس کے چچا ہائے حسین، حال وہ پیاس میں تھا ہائے حسین، اسے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں لیے روتی رہی، اسے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں لیے روتی رہی، بنت حسین ابن علی ہائے حسین، بنت حسین ابن علی ہائے حسین، تیر اثر کے لگا ہائے حسین، چھٹ گیا اس کا گلا ہائے حسین، خون چہرے پہ ملا ہائے حسین، عرش سے آئی صدا ہائے حسین،
شمشیر حسین، مرثیہ کرتی ہے یہ زینب دلگیر حسین، آپ محروم کفن اور میں محروم ردا، آپ محروم کفن اور میں محروم ردا، وہ نصیب آپ کا اور یہ میری تقدیر حسین، وہ سلام پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین، وہ سلام پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین، آ گئی قید نبھا کے تیری ہمشیر حسین، شام کی گلیوں سے گزری سر دربار گئی، کوئی کہہ سکتا نہیں تیری بہن ہار گئی، ہائے بے مقنا چادر بنا دستار گئی، پھر بھی کب دل سے مٹی آپ کی تصویر حسین، وہ سلام پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین، وہ سلام پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین، آ گئی قید نبھا کے تیری ہمشیر حسین، راہ میں خشک نہ ہو پائے میرے دیدائے نم، میں زباں بند بھی کر لوں تو شہنشاہ امم، ایک ایک زخم سنائے گا وہ روداد ستم، ایک ایک زخم سنائے گا وہ روداد ستم، وہ سفر پشت پہ دروں سے ہے تحریر حسین، وہ سلام پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین، وہ سلام پہ جو کہتی تھی میرے مثال بوزر قمر علی علی کرنا، 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 یہی ہے قول پیمبر علی علی کرنا، یہی ہے قول پیمبر علی علی کرنا، عبادتوں کا ہے محور علی علی کرنا، عبادتوں کا ہے محور علی علی کرنا، وظیفہ سب سے ہے بہتر علی علی کرنا، وظیفہ سب سے ہے بہتر علی علی کرنا، علی کا اسم گرامی نصیب ہوتا ہے، علی کا اسم گرامی نصیب ہوتا ہے، یہ ہم نہیں یہ خدا کا حبیب ہوتا ہے، یہ ہم نہیں یہ خدا کا حبیب ہوتا ہے، یہ ہم نہیں یہ خدا کا حبیب ہوتا ہے، علی شعور کی والدگی کو کہتے ہیں، علی وقار ابو طالبی کو کہتے ہیں، علی زمین کا فلک روشنی کو کہتے ہیں، علی زمین کا فلک روشنی کو کہتے ہیں، علی سبھی شب ہجرت نبی کو کہتے ہیں، علی سبھی شب ہجرت نبی کو کہتے ہیں، یہ شور عرش و زمین پر سنائی دیتا ہے، یہ شور عرش و زمین پر سنائی دیتا ہے، علی خدا کا ارادہ دکھائی دیتا ہے، علی خدا کا ارادہ دکھائی دیتا ہے، علی خدا کا ارادہ دکھائی دیتا ہے، علی ہے اسم الہی علی لسان خدا، علی ہے دست خدا اور علی ہے عین اللہ، علی ہے ابن خدا کبریا کا ہے چہرہ، علی ہے ابن خدا کبریا کا ہے چہرہ، علی ارادہ خالق علی ہے کن کی صدا، علی ارادہ خالق علی ہے کن کی صدا، علی تو خود کو پیا دور کرنے والا ہے، علی تو خود کو پیا دور کرنے والا ہے، علی نے ہاتھوں پہ اپنی فلک سنبھالا ہے، علی نے ہاتھوں پہ اپنی فلک سنبھالا ہے، علی نے ہاتھوں پہ اپنی فلک سنبھالا ہے، زمین کا فرش فلک کا جو شاملانہ ہے، علی کے در پہ مبارک کا کارخانہ ہے، علی چلاتا ہے رب کا جو کارخانہ ہے، علی چلاتا ہے رب کا جو کارخانہ ہے، علی کے حکم سے موسم کا آنا جانا ہے، علی کے حکم سے موسم کا آنا جانا ہے، علی
لٹ کے آتا ہے علی نے کر دیا ثابت کہ عبد رب ہے علی خدا ہے واجب سجدہ تو مستحب ہے علی علی کا سجدہ بتاتا ہے باادب ہے علی علی کا سجدہ بتاتا ہے باادب ہے علی خدا کے سامنے مسجود روز و شب ہے علی خدا کے سامنے مسجود روز و شب ہے علی علی کا جو شب سر بس خدا کو سجدہ ہے علی کا جو شب سر بس خدا کو سجدہ ہے اگر علی خدا ہے تو پھر خدا کیا ہے اگر علی خدا ہے تو پھر خدا کیا ہے اگر علی خدا ہے تو پھر خدا کیا ہے لہو میں ڈوب کے وقت سحر علی نے کہا یہ تیرا بندہ ہے یار جو کامیاب میں کائنات کا مولا مگر ہوں عبد تیرا میں کائنات کا مولا مگر ہوں عبد تیرا کوئی نہیں ہے فقط تو ہے لائق سجدہ کوئی نہیں ہے فقط تو ہے لائق سجدہ تیری امانت تیرے حوالے کرتا ہوں تیری امانت تیرے حوالے کرتا ہوں میں تیری نظر گودی کے پالے کرتا ہوں میں تیری نظر گودی کے پالے کرتا ہوں میں تیری نظر گودی کے پالے کرتا ہوں حسن حسین کو پالا ہے کربلا علی علی تیری نماز تیرے نام کی بقا کے لیے وقار دین نبی لفظ لا الہ کے لیے وقار دین نبی لفظ لا الہ کے لیے لٹے گا گھر میرا جنگل میں مصطفیٰ کے لیے لٹے گا گھر میرا جنگل میں مصطفیٰ کے لیے حسین جاری قرآن سرے سنا ہوگا حسین جاری قرآن سرے سنا ہوگا عقیدت پہ کہے بھی بیان ہوگا عقیدت پہ کہے بھی بیان ہوگا عقیدت پہ کہے بھی بیان ہوگا ظلم تیرے عشق میں چلی مجھ پر شکست تیری محبت میں ہو گیا لٹے گا دور وطن سے میرے حسین کا گھر لٹے گا دور وطن سے میرے حسین کا گھر تیرے لیے میری دو پھرے گی بے چادر تیرے لیے میری دو پھرے گی بے چادر تیری رضا تیری مرضی سے جان دیتا ہوں تیری رضا تیری مرضی سے جان دیتا ہوں وضو لہو سے کیا ہے اذان دیتا ہوں وضو لہو سے کیا ہے اذان دیتا ہوں وضو لہو سے کیا ہے اذان دیتا ہوں نبی علی کے مسائل لکھے گا کیا علی درد اٹھی شب ضربت لہب محمد کی فلک کو چیر رہی تھی صدا بطول کی بھی فلک کو چیر رہی تھی صدا بطول کی بھی یہ انبیاء کی صفوں میں غضب کسی نہ زنی یہ انبیاء کی صفوں میں غضب کسی نہ زنی لہو گھر کے جو ریحان کا قلم رویا لہو گھر کے جو ریحان کا قلم رویا تو ہر فرشتہ پلٹ قدم قدم 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 رویا بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط اللہ اللهم صل على محمد صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد ہمارا اس پر زمین پر خادم مولا
वह इल्म और अदब उसी फजल मार्फत लगे जाने सुबंद सुल्फर साहब और तमाम जो अरकान अंजुमन खादिम नदीब इलाहाबादी खैर मकदम करता है और डॉक्टर मुंतजिर मेहंदी साहब आपके बीच हाजिर है। कुछ ही देर में इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी और ये पुराने लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा सलाम करती है। हमारा भाई कैसर भाई बड़े दुआ करते हुए कि शराबी देर न की आन बान वाले ने, शराबी देर न की आन बान वाले ने, जमीने अमन शराबी अमान वाले ने, जो करबला की तरफ से गले हुसैन आया गले लगा लिया हिंदुस्तान वालों ने। इबादत का सरंजाम हुआ, लाम और लाम जो इस्लाम से इस्लाम हुआ, ये से यावर में मुश्किल में हरक बंदों की तीन हरकों से क्या खूब अली ना हुआ। दिन में अली अली है तो सब पर अली अली, आवाज आ रही है बराबर अली अली। आमिया कि मुझ पर कभी पलाव ने हमला नहीं किया, ये तमाम लोगों को गिरवी कर रहे थे, कारवाने में मदद कर रही। ये मर्द हक पर जरी सरफरोज तहफ्फुज़ सोसाइटी रवाना पर वार करना है। हमारे पास सब कहते हैं कि जुल्म पर वार करना आता है, तख्त को वार करना आता है। हमसे बैत की बात मत करना, हमको इनकार करना आता है। बैत का क्या सवाल, इनकार कर दिया तो बस इनकार कर दिया, इंसानियत को मद्देनजर कर दिया, हर कौम को हुसैन ने बेदार कर दिया। आइए तहफ्फुज़ सोसाइटी के लिए कुरान कुरान अपनी पूरी शान और औलाद के साथ रखे आसमानी हज़रत का खैरमकदम और आपसे गुजारिश कि वहाँ पर चाय का और पानी का और खास तौर से जो आपका ताउन है वहाँ पे स्टाफ लगा है, आप उसमें शरीक हों और सवाब आपको इंशाअल्लाह भी देखना है कि हम बख्शादा हक ने खुद से सब्र और रज़ा का ताज, जिसने फना के हाथ से पहना बका का ताज, जो बेनियाज़ आले फानी था वो हुसैन, जो दो जहां में हक की निशानी था वो हुसैन, जो सलाम चश्मे ज़मज़म के आईना दारो, सलाम काबे के गुंजों में के गुलजारो, सलाम कादिर मुतलक के शाहकारो, सलाम सलाम तुम पे बात करके सोगवारो, सलाम ज़मीन पनाह सलाम, आसमां पनाह सलाम, फराज़ नेज़ा पे हस्ती के कज तुलाह सलाम, सलाम नहर से मुँह अपना मोड़ने वालों, सलाम प्यास लबों पर निचोड़ने वालों, सलाम प्यास की मौजों आतश के मारो, सलाम सलाम तुम पे बात करके सोगवारो, सलाम ज़मीर और ज़र्फ़ की तारीख़ के अमीरो, सलाम महाज़े अस्र के फ़ातिह ज़माना दीरो, सलाम सलाम हल्क़ से शमशीर काटने वालों, सलाम छालों से ज़ंजीर काटने वालों, सलाम है बरसे वक्त के सवारो, सलाम सलाम तुम पे बात करके सोगवारो, सलाम बशौक़ शाह के कदमों के मरने वालों, सलाम तुम्हारे अज़्म को ज़ैना के लौने हालो, सलाम सलाम जान पे रंग में घेरने वालों, सलाम टेब से बचपन में
سوگوار و سلام حیات پارے جانو دلے مدینہ سلام حسین دوستو پامال کی سکینہ سلام سلام تم پہ یتیموں سلام بیواؤں سلام کربلا کی لٹی ہوئی ماں سلام قید کی بے رحمیوں کی مارو سلام سلام تم پہ بات کر کے سوگوارو سلام وفائے حضرت شبیر کی امین سلام رباب قطع لیلائے بے معین سلام سلام مادر قاسم سلام زینب زار سلام قافلہ غم کے قافلہ سالار سلام قسمت اسلام کے ستار و سلام سلام تم پہ بات کر کے سوگوار و سلام حضرات اشکوں کا ادا نکل پڑے ہجرت کے واسطے حسین مصحف ناطق خطیب نو کے سنا کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں نظر پڑے سلام کروں نہ پوچھ اپنی سخاوت کے پل کا اثر جو بن پڑے تو زمانے اسیر دام غرور تشنہ لبی فراتے فکر کی ہر موج تیرے نام کروں آئیے وسط خلوص و ادب عزت مآب فخر قوم قدیب صداقت بلبل گلزار حسینی حجت الاسلام امام جمعہ و جماعت اسد رضا صاحب قبلہ سے بسر کا گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا خراج عقیدت اور تمام مومنین اور ہمارے جو مہمان ان کا خیر مقدم کریں نعرہ صلوات اور اس کے فوراً بعد شیر ہندوستان علی ناصر سعید عباسی صاحب کے بیچ حاضر ہوں گے طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے آپ کے سامنے اپنی وہ لوگ و لہجے جو بچپنے سے ہم سنتے آئے ہیں اور تقریباً 20 سال ہو گئے وہ لوگ و لہجہ نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم سب سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون جو تم نہیں جانتے سوال کرو کس سے اہل ذکر سے اہل ذکر ہے کون لوگ پہلے ہم ذکر کو سمجھیں ذکر ہے کیا ذکر ہے کون تب اس کے بعد اہل ذکر کون لوگ ہیں ذکر کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الیک الذکر ہم نے نازل کیا سوال کرو اہل ذکر سے یعنی جو کچھ سوال کرو یہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے فاسالو کا یہی چیلنج ہے فاسالو سوال کرو تب یہی منزل ذکر میں کے لیے
حصہ نا خرید کے لا رکا حصہ تھا نا حصہ قرآن کی مشہور معروف آیت ہے جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے. خاص کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں یہ واضح کر دوں کہ مجھے احتیاط سے کام لینا ہے کیونکہ اصل ترتیب آپ کے سامنے اپنی وہ لوگ رہتے جو بچپنے سے ہم سنتے آئے ہیں اور تقریباً 20 سال ہو گئے وہ لوگ لہجہ نہیں. تم لا تعلمون تم سب سوال کرو پہلے ذکر سے تم لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ہاں کیا ہوا سوال کرو کس سے اہل ذکر سے. نہیں ادھر نا بہت بھاری ہے. ہاں اہل ذکر ہے کون لوگ؟ ابھی آواز ہے کون لوگ. پہلے ہم ذکر کو سمجھیں. ذکر ہے کیا؟ ذکر ہے کون؟ سب کے بعد اہل ذکر کون لوگ ہیں؟ ذکر کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الیک الذکر، ہم نے نازل کیا تیری طرف رسول ذکر کو. یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید، یہاں سے ذکر سے مراد قرآن. دوسری جگہ اعلان ہو رہا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول. دوسری آیت سے ذکر سے مراد پیغمبر اکرم. پہلی آیت سے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسری آیت سے مراد پیغمبر اسلام ہے. تو ذکر پیغمبر اسلام ہے اور ذکر قرآن مجید. تو دو ذکر ہیں، دو ذکر ہیں. اور مسئلہ ہے سوال کرو. تو جب سوال کس سے کرو؟ اہل ذکر سے. سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی جو کچھ سوال کرو یہ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور دیں گے. باتالو کا یہی کہہ رہے ہیں. باتالو سوال کرو. تب یہی منزل ذکر میں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو ذکر جب قرآن ہے تو قرآن کا ہر کچھ کو سر موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہر کچھ کو. میں کہہ رہا ہوں اختصار سے میں کام لوں گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر کچھ کو سر موجود ہے. فہم ہو اگر تمہیں تو تم سوال کے جواب حاصل کر دو. ہر کچھ کو سر موجود ہے اور پیغمبر اسلام ذکر ہے. میں اپنے کتب کا حوالہ نہیں دوں گا. صحیح بخاری میں پیغمبر اسلام کے یہ دعویٰ سلونی اما سے تم جو چاہو تم مجھ سے پوچھو. سلونی اما سے تم جو چاہو تم مجھ سے پوچھو. یعنی ذکر وہ ہے جو ہر سوال کا جواب دے گا. ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہے. فاسالو لیکن شرط ہے فاسالو. فاسالو جو تم نہیں جانتے ہو ان سے سوال کرو. تو ذکر جو ہے قرآن ہے اور ذکر پیغمبر اسلام ہے. تو پیغمبر اس قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر کچھ کو سب موجود ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں سلونی اما سے تم. تو اہل ذکر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہے سلونی سلونی. جو کہے سلونی سلونی تو وہی ہوگا اہل ذکر. اب دیکھیں تاریخ میں کس نے جو ہے سلونی کا دعویٰ پیش کیا ہے. سلونی کا دعویٰ پیش کیا ہے سوائے مولا کائنات کے. سوائے مولا کائنات سے لے کر جو کچھ حدیثیں روایتیں ملی ہے چھٹے امام تک کی حدیثیں ملی ہے. چھٹے امام نے بھی دعویٰ کیا ہے سلونی کا.
क्या हुआ? किसी नबी ने सलोनी का दावा नहीं किया कि जो चाहो पूछ लो। क्या? सबसे पहला दावा पैगंबर इस्लाम ने किया। सबसे पहला दावा पैगंबर इस्लाम ने किया सलोनी। बात देने वाला था वो इमाम हसन। अब सोचे गौर करे, इमामत को पहचानते हैं ना? इमामत उसे कहते हैं जो हम अंबिया को पढ़ाए। इमामत उसे कहते हैं जो अंबिया को तालीम दे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब अंबिया इमामत जैसे नहीं हो सकते तो मोहम्मद अरबी जैसे कैसे हो सकते? तो जब मोहम्मद अरबी जैसे अंबिया नहीं हो सकते तो हम कहाँ? और ये हकीकत है कि अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह फरमाता है अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मवद्दत अदा करना, मवद्दत अदा करना। भाई मवद्दत अगर अदा करने का तरीका हमने देखा है तो करबला की बात बहुत सही है। हमारे सामने इस दौर में वो बारगाह नहीं है जहाँ हम मवद्दत अदा कर सकें। छोड़ दे। लेकिन कुछ ऐसे जराए हैं जो मवद्दत अदा करने का हक कुछ अदा हो सकता है। मसलन अदाए होता है अहले बैत की मोहब्बत जिनमें कोई लफ्ज नहीं है जो अदा कर सकूं कि किस तरह अदा किया जाए। और हमारा जवान 2 महीना 8 दिन ये आग के मातम भाई आग जो है खर्च की गई है दुश्मन अली के लिए। आग खर्च की गई है दुश्मन अली के लिए। दोस्ताना ने तो यही तो हम साबित करते हैं आग पे चल के कि देखो हम आग पे चल रहे हैं। आग हमारे लिए नहीं पैदा की गई है। जब दुनिया की आग नहीं जला सकती तो आखिरत की भी आग क्या जलाएगी? तो हकीकत ये है कि अहले बैत पे जो जुल्म हुआ हमारे पास मसले नहीं। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत मेरा मौला कितना मजलूम था। सैयदुस साबिरीन करबला से कूफा, कूफे से शाम, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में भेड़ियां, गले में खासा खाओ। रवायत में मिलता है कि जब चौथे इमाम को ऊंट पे सवार किया गया तो ऊंट पर पिछले इस तरह बिठाया गया है, इस तरह बिठाया गया है गले में बांधा गया। तसव्वुर करें अरब की वो जलती हुई जमीन, अरब की जलती हुई जमीन जिसके लिए मिलता है अगर कच्चा दाना
گئی بیریا ادادارو سید سجاد پہ جو ظلم ہوا ہے، سید سجاد پہ جو ظلم ہوا کہیں شکایت نہیں کیا ہے، لیکن ایک موقع آیا ہے، ایک موقع آیا ہے جب سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا ہے، جب سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ بابا کیوں نہیں بڑھ رہے آگے؟ قادیانے کھاتے کھاتے کچھ زخمی ہو گئی ہے، کچھ زخمی ہو گئی ہے۔ بیٹا بیٹا سید سجاد سینے پہ سونے والی سکینہ پیچھے چھٹ گئی ہے، ادادارو سواریاں بٹھائی گئی، بیویاں اتری، سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی، دیکھا ایک ضعیفہ ایک معصومہ ہے، آگوش میں سکینہ کو لیے ہوئے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے بیوی تمہارا بہت بہت شکریہ، اس بچی کو تسلی دیا۔ بیوی نے سر اٹھایا، لطاف بیٹا، اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ تمہاری ماں فاطمہ ہے، تمہاری ماں فاطمہ ہے۔ زینب لپٹ گئی، اماں اس وقت آتی جمع جایا سپا کیا جا رہا تھا، سروں سے چادریں چھنی جا رہی تھی، لاشیں پہ لاشیں آ رہی۔ گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ جائے، یہاں پہ تقریب فخر قوم خطیب صداقت بلبل گلزار حسینی عزت مآب عالی جناب علی ناصر سید افاقی صاحب مجلس کو خطاب کریں گے، اور اس کے فوراً بعد ڈاکٹر منتظر مہدی صاحب تابوت عالی کے بیمار برآمد کریں گے، اور تمام تحفظ اعلیٰ کمیٹی اور تمام مومنین ممبران تحفظ اعلیٰ کمیٹی انگاروں پر ماتم۔ ابھی اطلاع ملی ہے، یہ آپ کے جیوے بڑا محبت شفقت اور تعاون سے 3 لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے خطیب صداقت شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ، شبیر ہے قرآن تو یاسین سکینہ، خادم سرکار حسینی عزت مآب علی ناصر سید افاقی مائک پر۔ القائلين المحسومين المظلومين الذين أظهر الله رحمة الرسالة وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وتنفاذه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. السلام علیکم۔ میں آغاز تقریر سے قبل ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو اپنی روح کی گہرائیوں سے سلامتی کی دعا دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ علماء کرام، خطباء اعظام اور سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا اگر واضح کیا ہے، ان لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اعلان ہے کہ جنوں اور انسانوں کو بے سبب خلق نہیں کیا ہے، ان کا مقصد تخلیق صرف اور صرف عبادت ہے۔ اللہ یعبدون کا آسان مفہوم اردو میں یہی ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے، لیکن اس کی عبادت ہوتی ہے اس کی اللہ نے عبادتوں کو کیا زمانے کا قیدی بنایا ہے، کیا جگہوں کا قیدی بنایا ہے۔ نماز 5 وقت، روزہ 30 دن، ہر خانہ کعبہ میں جائے، ہر اللہ کے گھر کا طواف حج نہیں ہوتا، خانہ کعبہ میں جانا ہوتا، اور حج کے لیے بھی ایک تعریف مخصوص ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، خمس کی ایک مقدار ہے، اور دوسری عبادتوں کی بھی ایک مقدار ہے۔ تو ایک عبادت کے بعد
دوسری عبادت کے درمیان جو وقفہ آتا ہے کہ کیا ہماری زندگی بے غرض، بے سبب، بے جہت، بے ارادہ، بے مطلب ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی عبادت ایسی بھی ہوگی کہ جو نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکات کے ساتھ اتنی مسلسل ہو کہ جب نماز ہو رہی ہو تبھی وہ عبادت ہو رہی ہو، جب نماز ختم ہو جائے جب روزہ ہو تبھی وہ عبادت ہو رہی ہو، جب روزہ ختم ہو جائے تبھی وہ عبادت ہو رہی ہو، جب حج ہو رہا ہو تبھی وہ عبادت ہو رہی ہو، جب حج ختم ہو جائے تبھی وہ عبادت ہو رہی ہو، ہر عبادت کے شروع ہونے سے پہلے وہ عبادت ہو رہی ہو، ہر عبادت کے ختم ہونے کے بعد وہ عبادت ہو رہی ہو۔ ہم نے جب اس عبادت کو ڈھونڈا، اس عبادت کو تلاش کیا تو ہم نے عبادت کے بارے میں خدا کی بات کی، اس کے رسول سے پوچھی، خدا کی بات کی، اس کے رسول سے سوال کیا، خدا کی بات کی، اس کے حبیب سے ہم نے مسئلہ جاننا چاہا، ہم نے کسی اور سے نہیں پوچھا، ہم ہر ایک سے پوچھتے بھی نہیں، ہر ایک ہم جواب بھی نہیں پاتا، ہم ہر ایک سے سمجھتے نہیں، ہر ایک ہم کو سمجھا بھی نہیں پاتا، ہم ہر ایک سے جاننا نہیں چاہتے، ہر ایک جانتا نہیں، ہم ہر ایک سے کے بہکانے میں آنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر ایک سمجھانے کے انداز میں بہکانے لگتا ہے۔ اسلام ایمان کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام آگے کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام قلب و دل و جگر و فہم انسان کے تسکین و تسلی و تشفی کا مذہب ہے۔ لیکن آج اسلام کو کس چیز سے پہچانا جا رہا ہے؟ دہشت گردی سے۔ لیکن دوستوں جو بات کا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی اصطلاح، ٹیررزم کی اصطلاح، آتنکواد کی اصطلاح 9/11 کے بعد دنیا میں موجود ہوئی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اٹیک ہوا تب دنیا نے جانا کہ دہشت گردی کیا ہے۔ جو بات 9/11 کو ساری دنیا نے جانی، اس بات کو ہم کو رسول نے جان دیا۔ رسول کے ساتھ ہو رہی تھی، رسول اسلام لے کے آئے تھے، رسول کا جنہوں نے اسلام سیکھا انہیں رسول سے کیا تعلیم حاصل کی؟ رسول نے کہا خود جو علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ لیکن اسی رسول نے یہ بھی کہا کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو خدا جہنم کو ختم نہ کرتا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول نے اسلام کی بنیاد محبت کو قرار دیا۔ سب سے بڑی عبادت محبت ہے، لیکن محبت ناقص کو نہیں، محبت نامکمل کو نہیں، محبت ادھورے کو نہیں، محبت ناتمام سے نہیں، محبت اس سے نہیں کہ جس کا مالی داندار ہو، محبت اس سے نہیں جس کا حال داندار ہو، محبت اس سے نہیں جس کا مستقبل تعلیم ہو، محبت اس سے جس کا مالی بھی شاندار ہو، محبت اس سے جس کا حال بھی شاندار ہو، جس کا مستقبل بھی شاندار ہو۔ علی مصعب کا نام ہے کہ جس کا مالی ابو طالب ہے، جس کا حال مصعب کا حمود ہے، جس کا مستقبل حسین ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک عتیق ہوتا ہے، دوسرا ورتمان، ایک موجودہ زمانہ ہوتا ہے جس کو حال کہتے ہیں، ایک ورتمان ہوتا ہے جسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ تو رسول کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو رسول کی ذات کا بھی ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ ماضی 40 سال کی زندگی، حال 23 سال کی زندگی، مستقبل قیامت تک کی زندگی۔ رسول نے کہا لا نبی اور باقی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، لیکن ابھی آپ نعرے حیدری بلند کریں گے، میں بات حیدری کروں گا تو نعرے حیدری بلند ہوگا، اور نعرے حیدری ہر ایک بلند نہیں کرتا۔ نعرے حیدری سب سے پہلے ہم نے میدان خیبر میں رسول کو بلند کرتے سنا۔
اس بر صغیر میں اگر اچھائیوں کو نظر جو ہو گئے تو خرابیوں کو نظر جو ہو گئے. چند سال پہلے لکھنؤ میں یہ بات کہی ہوئی تھی کہ علی کا نعرہ تو نعرہ تکبیر تھا کہ نعرہ حیدری تو حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. تو حرام ہے ان کے لیے کہ جن کے لیے حلال نہیں ہے، ناجائز ہے ان کے لیے کہ خود جائز نہیں ہے، مناسب ہے ان کے لیے جن کا وجود اس دنیا کے لیے مناسب نہ تھا، ایک حادثے کے تحت پیدا ہو گیا، جن کا وجود انسانیت کے دامن کا دار. لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں یہ بات کروں گا کہ میں مانتا ہوں کہ نعرہ تکبیر علی کا نعرہ تھا، مگر ہم علی کو امام مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. ہم رسول کی امت میں ہیں، ہم رسول کی امت میں ہیں. علی ہمارے امام ہیں، ہمارے نبی نہیں، ہم امت رسول ہیں. تو جو رسول نے کیا اس بھی رسول اگر ہم اپنائیں گے تو امت کی رہیں گے ورنہ امت سے خارج ہو جائیں گے. خیبر کے میدان میں خدا نے حکم دیا رسول نہ دے علی نے، علی کو ندا دو، علی کو پکارو. اگر ارادہ کر لیتے نبی کہ علی آ جائیں تو علی پہنچ جاتے، لیکن یا علی کہا رسول نے. علی آخر و جذب میں مبتلا تھی، آخر و جذب تو جذب روشی کا ایک بہانہ تھا. اتنا طویل واقعہ میدان ہے خیبر قلعہ قموس اور کہاں مدینہ. آواز چلی، علی اٹھے، سیدان فرقان آگے بڑھا، باہر نکلے. کمبر جو جنہ کی رکعت کھانے کھڑے تھے، علی آگ بند کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کمبر نے کہا کہ کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ کیا رکعت تھام لو. اور دوسرے لمحے علی خیمہ رسول کے دروازے پر کھڑے پوچھ رہے تھے کس لیے یاد فرمایا؟ نبی نے بلا کے علی نے اپنی جلدی جا کے یہ بتایا کہ بلایا اسے لگتا ہے جو بلانے پر آ جائے. چونکہ دائرہ حیدری میں اعتراض کرنے والے وہ ہیں جن کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بلائیں وہ آ جائے، جس کو بلائیں وہ بھگ تو سکتا ہے، آ نہیں سکتا. اور دوسرے یہ کہ مردوں کو بلایا نہیں جاتا، مردوں کو بلایا نہیں جاتا، آتا وہ ہے کہ جو زندہ ہو بلکہ زندگی کا اقتدار رکھتا ہو، زندگی کا قدرت رکھتا ہو، زندگی کا خطرہ رکھتا ہو، زندگی کا قانون رکھتا ہو. تو نعرہ حیدری کا بات آ گئی تھی، لیکن میں یہ بات کہہ رہا تھا رسول کا ایک ماضی ہے 40 سال، حال ہے 23 سال، مستقبل ہے قیامت کا. کیونکہ رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ماضی میں ہمیں ایک مرد نظر آتا ہے، ایک عورت. حال میں ایک مرد نظر آتا ہے، ایک عورت. مستقبل میں ایک مرد نظر آتا ہے، ایک عورت. ماضی میں جو مرد ہے اس کا نام ابو طالب ہے، جو عورت ہے اس کا نام خدیجہ ہے. معاف کیجیے گا میں آپ کی طرح یہ گستاخی نہیں کر پاؤں گا کہ جناب خدیجہ کو ام المومنین کر دوں. جناب خدیجہ ام المومنین نہیں تھی، رسول کی دوسری بیویاں ام المومنین تھی. جناب خدیجہ ام المومنین نہیں تھی، جناب خدیجہ ام المعصومین تھی. سبحان اللہ. خدیجہ معصومین کی بات. رسول کے ماضی میں ایک مرد ابو طالب، ایک عورت خدیجہ. حال میں ایک مرد ایک عورت. مرد علی، عورت سیدہ. ایک مرد ایک عورت. مرد حسین، عورت زینب. اب آپ غور کریں تو آپ کے سامنے ایک شجرہ آ رہا ہے. بے شک آپ کے سامنے
ایک شجرہ آ رہا ہے اور سیدھا سیدھا شجرہ یہ ہے کہ ایک مرد کو خدا نے ذمہ داری دی. جبرائیل ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ کی بیوہ بھاؤ کے درد اٹھ رہے ہیں، ولادت ہونے والی ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں لے آئیے. میں غیر اختلافی گفتگو کر رہا ہوں. میں طالب علم ہوں، طالب علم تھا اور طالب علم رہوں گا. مجھے اپنے جہل کا علم تھا، اپنے جہل کا علم ہے، اپنے جہل کا علم رہے گا. مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں کیا علم ہوں.